تو جیسے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی نفس دل باولا ہے اور نفس جاہل ہے، آدمی کا نفس جاہل ہے اللہ سے، اس لیے خواہشات کو پسند کرتا ہے، حکم کو پسند نہیں کرتا۔ آدمی کا نفس کیا پسند کرتا ہے؟ ہاں، یہ نیند آتی ہے تو سونا پسند کرے گا، اٹھ کے نماز پڑھنا اس کو پسند نہیں ہے، تو نماز قضا ہو جاتی ہے اور نیند پوری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ نماز کا انعام ہے، دین کا انعام نہیں ہے۔ نماز کا انعام ہے کہ عشاء بھی جماعت سے پڑھی، فجر بھی جماعت سے پڑھی تو کیا ملے گا؟ کہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ نفس اسے جاہل ہے، نفس اس سے جاہل ہے، اس لیے وہ سلا دیتا۔ تو دین اسی کا نام ہے کہ نفس کی اطاعت میں سے نکل کر اللہ کی اطاعت پر آنا، کیونکہ نفس جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، سب چیزوں کی خبر دیتے ہیں، رسول باخبر ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا میں ایک ذمہ داری کے تحت میں ہیں، اور ہماری قدر و قیمت اتنی جتنی ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے۔ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دنیا ذمہ داری پورے کرنے کا نام ہے۔ اگر دنیا میں ذمہ داری نہیں پوری ہوئی، دنیا دھوکہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ، یعنی سمجھے گا کچھ نکلے گا کچھ، دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ سمجھا کچھ تھا نکلا کچھ، کہ مجھے تو دھوکہ ہو گیا، میں نے دھوکہ کھایا۔ اور دھوکہ کی علامت و نشانی یہ ہے کہ جب دھوکہ کھلے گا تو پچھتاوا ہوگا، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ جب تک نہیں کھلتا وہ کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اور جب کھلا دھوکہ ہو گیا، میں نے نفع ہاتھ سے گیا، نقصان سر پر آ گیا۔ یہ ہوگا دھوکے میں۔ کہا دنیا دھوکہ ہے کہ جیسے دنیا سے دین نہیں بنایا اور دنیا کے ساتھ لگا تو اب دنیا الگ ہو گئی، چھوٹ گئی، یا موت آ گئی، اب دھوکہ کھل گیا۔ اب کہیں کا بھی نہیں ہے، یہاں کبھی نہیں وہاں کا بھی نہیں، تو اس پر حسرت برسے گی، پچھتاوا برسے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے اپنا راستہ دیا ہے کہ یہ حسرت اور پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بشارتیں ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے۔ تو جو اس کو قبول کرے گا وہ کیسے پچھتائے گا؟ ہاں، وہ نہیں پچھتائے گا۔ اس نے بشارت دی ہے کہ تم نے جو جان مال اللہ کے راستے میں لگایا تو یہ سودا تمہارا کامیاب ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوش رہو، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ جان مال اللہ پر لگی ہے، ہاں، جنت کے عوض میں کہ اس سودے میں تم کھوٹ میں نہیں ہو، نفع میں ہو۔ لیکن یہ نفع غیب میں ہے، اس میں ہے سامنے نہیں ہے، اس لیے آدمی مار کھا جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں نے حکموں کی محنت سکھائی ہے کہ آدمی جتنی محنت کرے گا اتنا یقین اندر بنے گا، پھر گویا وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ غیب کا یقین آیا، غیب کے یقین کہ آنکھوں سے اللہ مجھے نماز پر اتنا دیں گے، سچائی پر اتنا دیں گے، ہاں، وہ اندر سامنے اس کا علم ہے، بتایا۔ اب وہ محنت کرتے کرتے وہ ایک مزاج بن گیا کہ بس میں یہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے یہ دے گا، میں یہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے یہ دے گا، کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جتنا یقین اتنی رہبری، جتنا یقین اتنی رہبری۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یوں کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ کی بات پر ایمان لاوے گا اللہ اس کے دل کی رہبری کرے گا۔ تو ہم کو اللہ کے حکموں کی محنت کے ساتھ چلایا تاکہ حکموں والا یقین آوے، نہیں تو چیزوں والا یقین تو ہے ہی۔ زمیندار کے بعد زمین کا یقین ہے، مالدار کے بعد مال کا یقین ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ نماز والے کے بعد نماز کا یقین ہو کہ نماز سے کیا ملے گا، کہ اللہ ساتھ ہوگا۔ نماز سے کیا ہوگا؟ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے۔ اب یہ یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے بھی لیکن کمزور ہے۔ تو ہم کو اس کی محنت دی ہے کہ اس کی بشارتیں سنو، اس کی محنت کرو کہ پھر اس کا بھی یقین بنے گا۔ جیسے میرے پاس مال ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ میرے پاس نماز ہے کہ اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سب باتیں اس سے ہلکی ہو جاتی ہے،
اس لیے میرے دوستو، ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو چیزیں ملی ہے، ایک دین ملا، دین کی محنت ملی۔ کیا ملا؟ دین اور دین کی محنت۔ جیسے باپ تاجر ہے، بیٹے کو تجارت کی محنت بھی ملتی ہے اور مال بھی ملتا ہے، وہ مال تجارت کی محنت کرتا ہے، مال ملتا ہے۔ ہاں، ایسے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آپ کے نائب ہیں۔ کیا ہیں؟ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آپ کا نائب ہے، کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا وہ اب میرے ذمہ ہے۔ حضور جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی مجھ کو نماز پڑھنی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی نماز نہیں پڑھو ویسے تم پڑھو۔ تو ہم نماز میں بھی نائب ہیں، سارے دین کے کام میں ہم نبی کے نائب ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ جو مدد نبی کے ساتھ ہوتی تھی وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور رسول نہیں ہوئے تو ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ایمان والے رسول کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ ایمان والے اپنے رسول کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اس لیے جو مدد رسولوں کی ہوتی ہے وہ ان کی ہوگی۔ جیسی دعا نبی کی قبول ہوتی تھی ان کی بھی قبول ہوگی۔ یہ بھی حدیثوں میں کہ جیسے محنت کرنے والوں کی ایسی دعا قبول ہوگی جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسے بشارتیں ہیں تو اللہ بشارتوں سے چلاتے ہیں، اور نفس گھبراتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ ہاں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چلاؤ تاکہ ہماری نسبت اس کام سے ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اس کام سے ہو جائے، اسلام سے، کہ میں اس کام کے لیے ہوں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نوازا ہے، مجھے اس کام کے لیے اللہ نے چلایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، کہ اس کا احسان مان کر کے ہاں اس میں جو تکلیف آئے گی اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور جو محنت ہوگی اس کا بھی انعام ملے گا۔ تکلیف ہوئی تو تکلیف کا انعام ملے گا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، ایذا ہوئی ہے کہ ایذا کا بدلہ دیں گے، ہاں نقصان کا بدلہ دیں گے، عمل کا بدلہ دیں گے۔ تو کیا رہا؟ دعا کریں گے یہ تو ان کی دعا قبول کریں گے ان کا۔ یہ سب بشارتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور رسول ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں۔ جب یہ بشارتیں ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو پھر معاملہ کمزور پڑ جائے گا۔ سودے کرتے نہیں تو اگر اس کو نفع نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے اس میں کیا لینا ہے، یہ کہ نہیں بھائی اس میں کیا لینا، یہ نفع نظر نہیں آتا نہیں کرتا۔ یہی بات ہے، دین کا نفع بھی مسلمان کو نظر نہیں آئے گا، وہ دین کا کم نہیں کرے گا۔ اس لیے نفع بتایا ہے، فضائل بتائے ہیں، برکتیں بتائی ہیں، تاکہ اس کے یقین کے ساتھ کریں۔ پھر یہ نامراد نہیں ہوگا کہ اللہ کی مدد کہ ضرور آئے گی۔ کبھی دیر سے آتی ہے، کبھی جلدی آتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں، کبھی دیر سے بھی آتی ہے، کبھی جلدی بھی آتی ہے، یہ حکمت پر ہے اللہ کی، لیکن آئے گی ضرور، یہ طے ہے کہ مدد ضرور آئے گی۔ ہاں، یہ کبھی دیر سے اور کبھی جلدی سے، دونوں باتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی حکمت پر ہے، اللہ جانتے ہیں اپنے کام کو۔ اس لیے کہتے ہیں ابشروا وامروا، اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ سے امیدوار رہو اور اللہ کا کام کرو۔ تو تیار ہے اس کے لیے؟ ہاں، اس کے لیے تیاری کریں اور سوچیں کیا کیا کرنا ہے، کیا تقاضے، اس کو مشورہ کہتے ہیں کہ تقاضے بھی سوچو پھر تقاضے پورے بھی کرو۔ ہاں، تاکہ مشورے کا بھی انعام ہے، تقاضے کا بھی انعام ہے، پورا کرنے کا بھی انعام ہے، ہر جزیہ کا انعام ہے، ایک چیز کا انعام نہیں ہے۔ آپ مسجد کے لیے چلو گے تو قدم کا بھی انعام ہے، پھر انتظار میں بیٹھو گے انتظار کا بھی انعام ہے، پھر نماز پڑھو گے تو نماز کا بھی انعام ہے، جماعت سے پڑھو تو جماعت کا انعام ہے، یعنی ہر چیز کا انعام ہے۔ ہاں، اور انعام کے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی جہالت سے یہ چیزیں بھول گئے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ قبول فرمائے۔